الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سامعین محتشم، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو تو وہ ہر روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے۔ هل يبقى من درن شيء، کیا کچھ میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کچھ میل نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 نمازوں کی مثال بھی اسی طرح ہے، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ سامعین محتشم، گناہ مٹنے سے مراد گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو اس کے ادا کرنے سے ہی معافی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا، بس تو میری عبادت کیا کر اور نماز ادا کیا کر مجھے یاد کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز حج کرنا، 5ویں چیز رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہر مسلمان پر فرض کی گئی ہے اپنے اپنے وقت پر۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ نماز کے لیے منافق کس حال میں کھڑے ہوں گے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو کھڑے ہوتے ہیں کہل اور سست بن کر، عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، یعنی جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو جنتی دوزخیوں کو دیکھ کر کہیں گے تم کو کس چیز نے دوزخ میں ڈالا؟ وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردیوں کے موسم میں بحر تشریف لائے اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ کر انہیں ہلایا تو ان سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، جب مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کتاب پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جس وقت مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز شروع کرتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کاندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا حساب نماز کا ہوگا، یعنی جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کا حساب لے گا تو سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا کہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسشی نماز بود۔ سامعین محتشم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ سامعین محتشم، جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی یا تکلیف آ جائے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اس وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خزنہ امر فزع الی الصلاۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت کام پیش آتا یا تکلیف آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز کی طرف متوجہ ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام دکھ دور کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی آندھی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ جاتے، مسجد میں تشریف لے آتے۔ جب تک آندھی بند نہ ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج گرہن ہو جاتا یا چاند گرہن ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر پابند رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیں، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر پڑھائیں۔ سامعین محتشم، ماں باپ کی مار کون سی مار ہوتی ہے؟ اگر آپ کے بچے نمازی بن جائیں، کل قیامت کے دن جہنم کے آگ سے تو بچ جائیں گے، جنتی بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، بے شک وہ مسلمان کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، نماز کو ادب اور سکون کے ساتھ پڑھے، ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، انتہائی خلوص اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے اور ان کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ اور اچھی طرح قیام رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز چمکدار ہو کر نکلتی ہے اور نماز پڑھنے والے کو کہتی ہے جس طرح تو نے میری حفاظت کی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ اور جو شخص وقت ٹال کر نماز پڑھتا ہے اور ان کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کرتا، اچھی طرح قیام رکوع سجدہ نہیں کرتا تو نماز اس کو بد دعا دیتی ہے اور نماز پڑھنے والے کو کہتی ہے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بھی ضائع کرے۔ سامعین محتشم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دونوں ہاتھوں کے ساتھ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ سامعین محتشم، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نماز صحیح پڑھتے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ہم نماز غلط پڑھتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے۔ ہاں آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن جلدی نماز پڑھتے ہیں بے اطمینانی کے ساتھ، نہ قیام ٹھیک ہوتا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہوتا ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہوتا ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگ گیا تو اس نے جلدی رکوع اور سجدے کرنے لگ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ایسی ہی نماز میں مر گیا تو یہ دین محمدی پر نہیں مرے گا، کیونکہ یہ نماز میں ایسے ٹھنگے مار رہا ہے جیسے کوا خون میں جلدی چونچے مارتا ہے۔ سامعین محتشم، آج کل ہم نماز کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں، اس کو شایان و شان طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اس طرح نماز پڑھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔
سامعین محتشم، ہم سب کو چاہیے کہ ہم انتہائی خلوص اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کریں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔